السلام علیکم۔ ایف ایم 90 میرپور سے میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ بالکل لائیو۔ جی ہاں، یہ پروگرام آپ سنتے ہیں سباج اسٹون کا ہر جمعے کو روز ایف ایم 90 میرپور سے بالکل لائیو سباج اسٹون کا پروگرام، اور اس پروگرام میں میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کو بتاتا ہوں بالکل پیور اور سچے موتی، اصلی جیم سٹون کیا ہوتے ہیں، بالکل ریل پتھروں کا یہ پروگرام، یہ سباج اسٹون کا پروگرام، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ریل پتھر ایک تو آپ کو ملے گا بالکل سباج اسٹون سے، اور پروگرام میں آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی۔ ہمارا مختلف موضوعات پروگرام میں شامل رہتے ہیں۔ یہ جیم سٹون کا پروگرام، یہ وہ جیم سٹون جن کو مختلف نام دے کر پکارا جاتا ہے، جیسے عقیق، پرل، موتی، سنگ سلیمانی، نیلم، پخراج اور بہت سے ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے۔ سباج اسٹون کا پروگرام ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک روز ایف ایم 90 میرپور سے، اور سباج اسٹون میں شامل ہونے کے لیے آپ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 033355011۔ سباج اسٹون پہ آپ اپنا جیم سٹون بھی بک کروا سکتے ہیں، اپنا بالکل ریل، اپنا اصلی پتھر، اور اصلی پتھر آپ کو سباج اسٹون ہی سے ملے گا۔ سباج اسٹون سے اپنا اصلی پتھر آپ کو خالی نہیں ملتا، سباج اسٹون میں رنگ میں بنا کر آپ کو جیم سٹون دیا جاتا ہے، اس لیے کہ میٹل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا جو پرابلم ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی الجھن میں ہے، تو آپ نے کون سا اصلی جیم سٹون سباج اسٹون سے لینا ہے، اور وہ کس میٹل میں بنایا جائے گا، اور سباج اسٹون آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں رنگ میں، پینڈنٹ میں، بریسلٹ میں، جیسا پرابلم ہو اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس میں اصلی جیم سٹون لینا ہے۔ سباج اسٹون سے اپنا اصل جیم سٹون منگوائیے، اپنے گھر بیٹھے سباج اسٹون کی کوریئر سروس سے فائدہ اٹھائیے، گھر بیٹھے اپنا اصلی پتھر منگوائیے، سباج اسٹون کے اس نمبر پہ کال کیجئے اور اپنا اسٹون بک کروائیے 033355011۔ سباج اسٹون کا دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیجئے 03342222312۔ میں ڈاکٹر جلیل اسلم ہر جمعے کو روز ایف ایم 90 سے بالکل لائیو آپ کے لیے سچے موتی کا پروگرام لیے آتا ہوں۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈا روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد مندر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈی زہاد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد حاوی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رون گھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام و نشان بھی تو، میری وحشت جوش جنون بھی تو، میرا گریا آہو فغاں بھی تو، میرا شعر عروض قوافی تو، میرا بحر بھی تو، اوزان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہاں بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، ناتاں کہتر کمتر احکر ادنا لا شے لا مکان بھی تو۔ یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں اس وقت سباج اسٹون کا
اور بالکل لائیو شو جو کہ اس وقت روز FM 90 کی آواز، میں ڈاکٹر جلیل اسلم اور آواز کی دنیا کے دوستو ہر جمعے کی شام 7 بجے سے 8 بجے تک میری اور آپ کی محفل جمتی ہے سواج ٹون کے اس پروگرام میں۔ سواج ٹون پہ رابطہ کرنے کے لیے اور سواج ٹون سے اپنا ذائچہ پتہ کرنے کے لیے، اپنی پروڈکشنز پوچھنے کے لیے، اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے، جو کہ ستاروں کی روشنی میں، سٹارز، نیمرولوجی، ہاروسکوپ، علم العادات، استخارہ کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی کال کیجئے، پروگرام میں شامل ہو جائیے، اور اگر پروگرام میں شامل ہونے کا موقع نہ مل سکے، چونکہ لائنز بہت تیزی سے بلنک کرتی ہیں ہماری، اگر پروگرام میں شامل ہونے کا موقع نہ مل سکے تو آپ پروگرام کے بعد بھی سواج ٹون کے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا بالکل سچا موتی اصلی پتھر آپ منگوا سکتے ہیں۔ سواج ٹون کا نمبر ہے 0333 555 0011۔ سواج ٹون کا دوسرا نمبر 0334 22 22 312۔ یہ پروگرام ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک میں لیے آتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ جیم سٹون تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ جیم سٹون زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ اصلی پتھر جو کہ قدرتی نوادرات ہیں، اس پہ انسان نے کوئی کمال نہیں کیا۔ قدرت نے ان کو پہاڑوں کی اوٹ میں پیدا کیا، قدرت نے ان کو مائنز بنا کر پہاڑوں اور غاروں کی زمین میں ان کو پیدا کیا۔ قدرت نے ان میں وہ کرشمے ڈال دیے، وہ شاہکار بنا دیا کہ ان کو ہم عام روڑی والے پتھر نہیں کہہ سکتے۔ یہ نایاب بن گئے، یہ پتھر مثالی بن گئے، یہ پتھر اس قابل بن گئے، اتنی طاقت رکھنے لگ پڑے کہ یہ جیم سٹون، یہ اصلی پتھر جب انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، انسانی جسم پر پہنائے جاتے ہیں، تو ان کی الٹرا ریز وائلنٹ لائٹس، ان کی شعائیں انسانی جسم پر جب اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان کی تقدیر کو بے حساب کر دیتی ہیں، انسان کی مشکلات کا حل ڈھونڈ لیتی ہیں، انسان میں ہمت پیدا کر دیتی ہیں، طاقت پیدا کر دیتی ہیں، اور کوئی مشکل ہے تو اس کا حل بھی کر دیتے ہیں۔ یہ جیم سٹون کا پروگرام، اگر آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی اور رشتے کی تلاش ہے، رشتے بار بار آتے ہیں اور پھر رشتہ نہیں ہو پاتا، یا تو دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ایسی ہے، ایسی الجھن ہے جس کا حل دکھائی ہی نہیں دے رہا، یا کسی بیڈ کریچر نے آپ کی زندگی کو روک لیا ہے، یا کہیں نظر بد کا شکار ہیں، سواج ٹون کا یہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا بالکل ریئل جیم سٹون پہننا ہے جو آپ کی شادی کے مسئلے کو حل کر سکے، جو آپ کی شادی کی رکاوٹ کو ختم کر سکے، اور آپ کی شادی بہت اچھے گھر میں، بہت اچھے خاندان میں ہو سکے۔ یہ میرا پروگرام ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک آپ بالکل لائیو سنتے ہیں، اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم ہر جمعے کی شام اس محفل کو جماتا ہوں، اور آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سواج ٹون کے اس پروگرام میں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ناسور کی طرح پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس نے انسانوں کے دماغ کو بھی کھا لیا، جس نے انسانی طاقت کو بھی ضائع کر دیا، جس نے انسان کی سوچ کو بھی روکنا شروع کر دیا، اور وہ پرابلم، وہ مسئلہ ہے ٹینشن، ڈپریشن۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ڈپریشن ہماری سوچ میں ایک نیگیٹو عنصر ہے۔ ہماری سوچ مثبت اور منفی دونوں چیزوں کے لیے چلتی ہے۔ ہماری سوچ ہمیں گمراہ بھی کر دیتی ہے، اور ہماری سوچ ہمیں زندگی کا بہترین نگینہ بھی بنا دیتی ہے۔ اسی سوچ میں اگر ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہم بلندی کو چھوتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم برا سوچتے ہیں تو ہماری تقدیر یہی عذاب بن جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، لوگ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تنہائی میں جا کے یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، یا خدا نخواستہ سوسائڈ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بلا وجہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ ڈپریشن یہ وہ بیماری ہے جو دوائیوں سے نہیں جاتی۔ دوائی آپ کے دماغ کو سن کر دیتی ہے۔ ڈپریشن کی دوائیاں کھانے سے دماغ سن ہو جاتا ہے، دماغ کی صلاحیت آہستہ آہستہ گم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا اصلی ریل جیم سٹون ہے جو کہ آپ کے ڈپریشن کو ختم کر سکتا ہے۔
डिप्रेशन किसी भी बात से हो जाता है, पर्टिकुलरली घर के झगड़े, घर के इख्तलाफात, बीवी का मियाँ पर एतमाद न करना और मियाँ का बीवी पर एतमाद न करना, ये सबसे बारीक और नाजुक मरहला है। मियाँ और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि ऐसा बंधन है, मजबूती के साथ थामे हुए आगे बढ़ता है। लेकिन एक शक घर को तबाह कर देता है, शक रुस्वा कर देता है, शक जलील ख्वार कर देता है, शक बुनियादों को हिला देता है, शक तकदीर पर ताले लगा देता है। सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा जैम स्टोन है जो आप दोनों मियाँ और बीवी के घर में सुकून ला सकता है। ये कुदरती नवातरात है, इससे फायदा उठा लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, ये क्या वजह है, ये डिप्रेशन क्यों दिन ब दिन हमारे दिमागों को सुन कर रहा है। ये दवाई से नहीं जाएगा, ये दुआ से जाएगा, ये आपकी अपनी सोच से बदलेगा। आप अपनी सोच को अच्छा बना लें, घर में रहने वाले लोगों पर शक करना छोड़ दें, घर को मुस्बत बना लें, आप हैरान हो जाएंगे, यही घर जन्नत बन जाएगा। तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए। ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे हम तुझे हाल सुनाने आए। इश्क तन्हा है सरमंजिल गम, कौन ये बोझ उठाने आए। अजनबी दोस्त हमें देख के हम कुछ तुझे याद दिलाने आए। दिल धड़कता है सफर के हंगाम, काश फिर कोई बुलाने आए। अब तो रोने से भी दिल दुखता है, शायद अब होश ठिकाने आए। क्या कहे फिर कोई बस्ती उजड़ी, लोग क्यों जश्न मनाने आए। सो रहो मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने आए। आप सुन रहे हैं FM 90 मीरपुर से बिल्कुल लाइव सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर जलील असलम आपकी जिंदगी का हाल बताने आया हूँ, आपके घरों को टूटने से बचाने आया हूँ। धड़कते दिल हाथ जो रख लें धड़कनों पे, मैं सांसों को एक दूजे से मिलाने आया हूँ। ये प्रोग्राम हर जुमे को मैं डॉक्टर जलील असलम लिए आता हूँ मीरपुर की आवाज में। रियासत मुत्तहिदा आजाद जम्मू कश्मीर के पुरसकून वासियों, आपके लिए आपके शहर में और खुशियां लिए आया हूँ। अपने टूटने वाले घरों को बचा लो, इस घर के नगीने को संवार लो। कुदरत का एक शाहकार है पत्थर, लेकिन इसमें वो निजाम भर दिया है जिसको हमें कहना पड़ता है कभी मरजान, कभी नीलम, कभी अकीक। और क्या कहें, क्या ताजुब है कि हम अहले तमन्ना को फराज, वो जो महरूम तमन्ना है बुरा कहते हैं। जी हाँ, यही वो सच्चा मोती का प्रोग्राम है सिवाज स्टोन, जिसमें मैं आपको आपका वो नगीना बताऊंगा, आपका असली जैम स्टोन बताऊंगा, जिससे आपके घर में सुकून आ जाएगा। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपके डिप्रेशन का इलाज इस जैम स्टोन में मौजूद है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर भी ये जैम स्टोन काम करते हैं। पूरी दुनिया इससे फायदा उठाती है और हम क्यों पीछे रह जाएं। अभी कॉल मिलाइए, अभी मुझसे बात कीजिए, अभी सिवाज स्टोन के नंबर पर अपना रियल स्टोन बुक करवाइए। और नंबर कुछ इस तरह से है 0333 555 0011। सिवाज स्टोन का दूसरा नंबर 0334 2222 312। मैं आता हूँ हर जुमे की इस महफिल में रोज FM 90 में आपके साथ शामिल होने के लिए। 7 बजे से 8 बजे तक आप मुझको सुन सकते हैं। और मैं कहता हूँ आपको, सरापाए इश्क हूँ मैं, अब बिखर जाऊं तो बेहतर है। जिधर जाते हैं ये बादल, उधर जाऊं तो बेहतर है। ठहर जाऊं ये दिल कहता है तेरे शहर में कुछ दिन, मगर हालात कहते हैं कि घर जाऊं तो बेहतर है। दिलों में फर्क आएंगे, ताल्लुक टूट जाएंगे,
जो देखा जो सुना उससे मुकर जाऊं तो बेहतर है। ये प्रोग्राम शिवाज स्टोन का प्रोग्राम। आप खुद को तन्हा ना समझा करें। तन्हाई में दो चीजें मिलती हैं, या तो सोच अच्छी हो जाती है और या तो हम तो राजी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे, और या फिर इंसान नेगेटिव सोचता है, बुरी बुरी बातें सोचता है, अपने आप को भी बुरा कहने लग पड़ता है, बाज़ औक़ात अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बुरा कहने लग पड़ता है, और बाज़ औक़ात सारी दुनिया ही बुरी लगने लग पड़ती है, और बाज़ औक़ात जिंदगी से अपने आप को चुराने लगता है, और बाज़ औक़ात सांसों को रोकने लगता है, और बाज़ औक़ात चाहता है कि इस तन्हाई को क्यों न तोड़ दूं और क्यों न चलते चलते अपने सांसों को रोक दूं। ये बुरा है और ये बुरा ही तो है। इसलिए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम आपके लिए लाया है असली जैम स्टोन, बिल्कुल रियल जैम स्टोन, और ये आपको शिवाज स्टोन ही से मिलेगा। आपकी डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए, आपको पुरसकून करने के लिए। शिवाज स्टोन का नंबर है 03335500011। शिवाज स्टोन का दूसरा नंबर 0334222312। और मैं डॉक्टर जलील असलम हर जुमे को शाम 7 बजे से 8 बजे तक रोज FM 90 मीरपुर से रियासत मुत्तहिदा आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये प्रोग्राम। आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर जिसके होते हुए होते थे जमाने मेरे। डिप्रेशन और तन्हाई, इससे दूर रहें, इससे बचने की कोशिश करें, और सुकून की तलाश में आपको ये रियल स्टोन आपको शिवाज स्टोन से मिलेगा, जिसको आप शिवाज स्टोन के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब इस्तेमाल करेंगे तो ये रियल स्टोन आपकी तकदीर को बदलने के साथ साथ आपको बिल्कुल पुरसकून कर देगा। इस जैम स्टोन का नाम है पर्ल। पर्ल को अगर बहुत गुस्सा आता है तो पर्ल को लेफ्ट हैंड की बिल्कुल लिटिल फिंगर में आप पहनिए 6 कैरेट। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं और अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड की बिग फिंगर में पर्ल को पहनना है 7 कैरेट का। अगर आप चाहते हैं कि आप रौनक में रहें, लोग आपको पसंद करें और आपकी कशिश बढ़ती चली जाए, तो आपने पर्ल को पहनना है लेफ्ट हैंड की थंब के साथ वाली फिंगर में। और ये तमाम जैम स्टोन आपको शिवाज स्टोन ही से मिलेंगे। आप शिवाज स्टोन के नंबर पे कॉल कीजिए, अपना रियल पर्ल मंगवाइए, अपनी डिप्रेशन, अपनी तन्हाई को दूर कीजिए और अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। ये पर्ल वो जैम स्टोन है, ये पत्थर कुदरती तौर पर समंदर में सीप के अंदर पैदा होता है। जब बारिश का कतरा सीप के बिल्कुल सीप के मुंह में गिरता है, जो उसके पेट में ये कतरा आब एक ऐसे खूबसूरत पत्थर में तब्दील हो जाता है जिसे दूसरे पत्थरों की तरह तराशने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये कुदरती तौर पर तराशा हुआ और बेऐब चमकदार होता है। इस पर्ल को फारसी में इस पत्थर को मुरवार कहा जाता है। उर्दू जबान में इसे मोती कहा जाता है। अरबी में इस पत्थर का नाम लोलो है। हिंदी में, संस्कृत में इसे मोक्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम पर्ल है। उर्दू में आमतौर पर इस पत्थर को हीरा मोती कहा जाता है, क्योंकि ये कुदरती तौर पर बेऐब और खूबसूरत और हीरे की तरह चमकता होता है, और दीगर पत्थरों की तरह इसे चमकाने के लिए पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जिसामत या हुजम के लिहाज से ये पत्थर दाल के दाने से लेकर चिड़िया के अंडे के जितना होता है और समंदर की तह से निकाला जाता है। यही वो रियल पर्ल है जो कि आपको शिवाज स्टोन से मिलेगा, जो पहनते ही जो फिंगर मैंने बताई है, आप उन फिंगर में पहनने, आपका डिप्रेशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म, आपकी तबीयत में सुकून आएगा, आपकी सोच पॉजिटिव होती चली जाएगी, और यही वो पर्ल है। क्या ऐसे कम सुखन से कोई गुफ्तगू करे जो मुस्तकिल सकूत से दिल को लहू करे। अब तो हमें भी तर्क के मरासम का दुख नहीं, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे। तेरे बगैर भी तो गनीमत है जिंदगी, खुद को गंवा के कौन तेरी जुस्तजू करे। ये रियल पर्ल आपको शिवाज स्टोन से मिलेगा, और शिवाज स्टोन का नंबर है 0333550011। शिवाज स्टोन का दूसरा नंबर, जहां से आप अपना असली पर्ल बुक करवा सकते हैं, 0334222312। और मैं डॉक्टर जलील असलम
ہر جمعے کو روز ایف ایم 90 میرپور سے بالکل لائیو آواز کی دنیا کے دوستوں میں لایا ہوں آپ کے لیے سچا موتی کا یہ پروگرام. اور تیرے بغیر بھی تو غنیمت ہے زندگی، خود کو گنوا کے کون تیری جستجو کرے. اب تو یہ آرزو ہے کہ وہ زخم کھائیے تا زندگی، یہ دل نہ کوئی آرزو کرے. تجھ کو بھلا کے دل ہے وہ شرمندہ نظر، اب کوئی حادثہ ہی تیرے روبرو کرے. چپ چاپ اپنی آگ میں جلتے رہو فراز، دنیا تو عرض حال سے بے آبرو کرے. پرل جام سٹون جو کہ آپ کو بالکل سواج سٹون ہی سے ملے گا. سواج سٹون کی کوریئر سروس سے فائدہ اٹھائیے. اب پرل کیا ہے؟ پتھر. یہ قدرتی وہ نوادرات ہے، قدرت کا شاہکار ہے جو سمندر کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے. وہ موتی جو سیپ کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اسے سچا موتی کہتے ہیں. سچا موتی کئی قسم کا ہوتا ہے اور یہ مختلف رنگوں میں ملتا ہے. اس کی سب سے اچھی قسم در شاہوار کہلاتی ہے، یعنی شاہانہ موتی. در شاہوار دوسرے موتیوں سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے. اس پتھر کی ایک دوسری قسم گلابی رنگ کا موتی ہے اور سراہی دار موتی، اس کی قدرتی شکل سراہی کی مانند ہوتی ہے. بیضوی موتی، یہ موتی انڈے کی طرح بیضوی شکل کا ہوتا ہے. اور ایک ہے موتی چور جو موتی دال کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اسے یورپی موتی یا موتی چور کہا جاتا ہے. زرد رنگ اس موتی کو کچیا موتی کہا جاتا ہے. سفید رنگ کا اسے کاسیل موتی کہتے ہیں. نیلے رنگ کا اس رنگ کے موتی کو بھنگری کہا جاتا ہے. سلیٹی رنگ اس موتی کا نام پتھر پن ہے. گہرا سیاہی مائل رنگ اس رنگ کے موتی کو جوہریوں نے میانی موتی کا نام دیا ہے. زردی مائل رنگ اس موتی کو سنگلی موتی کہا جاتا ہے. سبزی مائل رنگ اس رنگ کے موتی کو جام خاری کہتے ہیں. گورج موتی اس موتی کے اوپر سوراخ ہوتا ہے. پھڑکن موتی اس موتی میں چھوٹے بڑے کئی سوراخ ہوتے ہیں. سورج موتی وہ موتی جس کے نیچے سوراخ ہو اسے سورج موتی کہا جاتا ہے. گھڑپ موتی اس موتی میں چمک نہیں ہوتی، یعنی یہ بے چمک موتی ہوتا ہے. کمودیا موتی یہ موتی بڑی جسامت یا بڑے سائز کا ہے. ہریا موتی چھوٹے سوراخ والے موتی کو ہریا موتی کہا جاتا ہے. گراتک موتی وہ موتی جو بے حد چمکدار ہوتا ہے، کراتک موتی کہلاتا ہے. اور یہ ہے پرل موتی کی بہت سی قسمیں. ہر قسم مختلف رنگ دکھاتی ہے، مختلف کام دکھاتی ہے اور ہر موتی جو ہے وہ مختلف فنکشن رکھتا ہے. آپ اپنا ریل جام سٹون، ریل پرل ضرور سواج سٹون سے لیں. اور وہ لوگ آج کا پروگرام ان کے لیے جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو بالکل ٹینشن میں رہتے ہیں، جو تنہائی میں رہتے ہیں، جو خود کو دنیا میں بیکار سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس دنیا میں عذاب بن کے آئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تقدیر اتنی ہی لکھی ہے، ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. آج کا پروگرام ان کے نام. اور یہ وہ لوگ پرل کو ضرور استعمال کر رہے ہیں. اس پرل جام سٹون کو پہنے آپ کو لگے گا آپ کی باڈی میں ایک انرجی آ گئی ہے، انرجیٹک ہو چکے ہیں. آپ کو لگے گا آپ کا دماغ چینج ہو گیا ہے، آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہو گیا ہے. آپ کو لگے گا جیسے آپ بے حساب سے بے حساب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل ریل پرل آپ کو ملے گا سواج سٹون سے. اور سواج سٹون کا نمبر ہے 0333550011. دوسرا نمبر 0334222312. اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم ہر جمعے کو روز ایف ایم 90 میرپور سے بالکل لائیو شام 7 بجے سے 8 بجے تک. آپ سن رہے ہیں میرپور کی آواز سواج سٹون کا پروگرام ڈاکٹر جلیل اسلم کے ساتھ. آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے کالر بن سکتے ہیں. ابھی لائیو کال کے لیے ہماری لائنز بلنک کر رہی ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں 0333550011 پہ. سواج سٹون میں اگر آپ سٹون بک کروانا چاہتے ہیں آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550011. سواج سٹون ہی میں آپ اپنے گھر بیٹھے سواج سٹون کی کوریئر سروس کے ذریعے جام سٹون منگوانا چاہتے ہیں آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0334222312.
اور میں ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک بالکل لائیو آپ کے ساتھ شامل۔ ہمارا آج کا پروگرام ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن میں رہتے ہیں اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بہترین جام سٹون جو کہ قدرتی نوادرات ہے، پرل، یہ پرل پتھر ہے، اور تمام کائنڈز، تمام قسمیں میں نے آپ کو بتائی کہ پرل کی کون سی قسم کون سی ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ پرل کی کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ پرل میں کیکسائٹ پایا جاتا ہے، پرل میں کروم پایا جاتا ہے، پرل میں سلیکا پایا جاتا ہے، پرل میں کیلشیم کاربونیٹ پایا جاتا ہے۔ یہ پرل کی کیمسٹری ہے، اس میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ سپی میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ سمندر کی تہہ میں سپی منہ بند کر لیتی ہے بارش کا قطرہ پڑنے سے، اس میں یہ سپی میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ پرل جام سٹون بہت نایاب ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جو سکون چاہتے ہیں، جو مزاج کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ قدرتی نوادرات ہے جو آپ کے بہت سے مسائل کو حل کر جاتا ہے یہ پرل۔ اور اس پرل میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جو ڈپریشن میں ہو ان کی ڈپریشن کو دور کرنا پرل میں کمال ہے، اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے پرل کو لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پایا جاتا ہے۔ پرل کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند برج سرطان کا حکمران ستارہ ہے۔ سرطانی افراد کا لکی نمبر 2 اور 7 ہے۔ پرل ان سرطانی افراد کا برتھ سٹون ہے جو ماہ جون جولائی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پتھر ایسے سرطانی افراد کو راس آتا ہے جن کا لکی نمبر 2 یا 7 ہو۔ جن افراد کے پیدائشی ذائچے میں چاند کمزور ہو، کمر کمزور ہو، انہیں بہت راس آتا ہے۔ ان کا لکی رنگ زرد اور سبز ہوتا ہے، اس لیے انہیں زرد یا سبز رنگ کا پرل پہننا چاہیے۔ بنی نوع انسان کے لیے پرل کو قدرت کی طرف سے بہت مفید خواص عطا کیے گئے ہیں، اور یہ پتھر اپنے اندر کئی بیماریوں سے شفا یابی کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کے بے شمار طبی فائد ہیں۔ جن کو لیور پرابلم ہے ان کو پرل کو اپنے گلے میں پینڈنٹ کی شکل میں پہننا چاہیے اور سکن کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جن کو آنکھوں کی پرابلم ہے وہ اس کو آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر اپنے گلے میں پہنے اور اس کو سکن کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جن کو امراض دوران خون کی پرابلم ہے وہ پرل کو دوران خون کے امراض کو ختم کرنے کے لیے اپنی سکن میں، گلے میں پینڈنٹ میں پہنے، لیکن سکن کو ٹچ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جن کو اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں، وہ مرد حضرات جو اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں، وہ رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پرل کو پہنے اور سکن کو ٹچ کرے، وہ اپنی ہیلتھ کو بہتر کر لیں گے، اپنے آپ کو بہتر پائیں گے۔ چہرے پہ نکھار پیدا کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ کی تھم کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس میں پہنے، انڈیکس فنگر میں پہنے بالکل، اور سکن کو ٹچ کرے تو چہرے پہ بہت زیادہ گلو آ جاتا ہے۔ وہ خواتین جن کو ابارشن کی پرابلم رہتی ہے، بچہ کنسیو ہو جائے لیکن ابارشن ہو جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ پرل کو اپنے پیٹ پر باندھے، ناف پہ، یہ پرابلم بالکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر یہ کام کرتا ہے پرل۔ ہڈیوں کی کمزوری ہو جن کو، ان کو بھی پرل پہننا چاہیے، ان کو رائٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پرل پہننا چاہیے۔ ان کی ہڈیوں کی پرابلم جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بالکل تنہا رہتے ہیں ان کو پرل کو لیفٹ ہینڈ میں پہننا چاہیے۔ جن کا مائنڈ بالکل سلو ہے، دماغ سن رہتا ہے، دل اور دماغ اور سٹمک میں پرابلم رہتی ہے، ان کو پرل کو گلے میں پہننا چاہیے۔ جن کو پائل کی پرابلم ہے، بلڈ پائل ہے، ان کو پرل کو رائٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پہننا چاہیے اور سکن کو ٹچ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جن کو بہت فیور رہتا ہے یا جن کو بار بار کیا آتی ہے، وامٹ کی پرابلم جن کو رہتی ہے، ان کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پرل کو پہننا چاہیے۔ پرل میں یہ کمال ہے، یہ قدرتی نوادرات ہے اور اس کو آپ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پرل یہ بہت اعلیٰ قسم کا جیم سٹون ہے۔ شہنشاہ فرانس لاریتی کے تاج سے ایک پرل چرایا گیا تھا تو اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس پرل کی تلاش میں سب ناکام رہے۔ یہ 27 کیرٹ کا پرل تھا اور شہنشاہ اس کے بعد بربادی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ ریجنٹ نامی پرل فرانس کے بادشاہ کنگ لوئس کی ملکیت تھا، جو بعد میں فلپ روم کے پاس چلا گیا، اور یہ اتنا نایاب تھا کہ فلپ روم شاہ اسپین کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد پرل آگ میں جلنے سے ضائع ہو گیا۔ یہ 48 کیرٹ کا بہت نایاب پرل تھا۔ اس کے بعد اسپین کی حکومت جاتی رہی۔ مشہور مغل حکمران جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں کے پاس سچے
पर्ल की तस्बीह थी जो उसको पढ़ा करते थे। शेर मैसूर सुल्तान टीपू के मशहूर तख्त ताउस में शहंशाह ईरान ने पर्ल जुड़वाए हुए सुच्चे मोती, इन मोतियों की तादाद 30,000 थी। एलिजाबेथ टेलर दुनिया की सबसे बुलंद खातून जो थी, उसके पास एक नायाब पर्ल था जो लॉकेट में जुड़ा हुआ था। इस पर्ल का नाम भी एलिजाबेथ टेलर है। ये 4 सदी से ज्यादा पुराना पर्ल है। मुरवरीद पर्ल पत्थर दूसरे जैमस्टोन की तरह इंसान को अपने असरात और खुसूसियात से बहरावर करता है और इंसानी जिंदगी के लिए बहुत सी खूबियां इस पर्ल में पाई जाती हैं। खुशगवार असरात हर इंसान पर ये रखता है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको पहनते हैं। पुरसकून रहने के लिए पर्ल इस्तेमाल जरूर कीजिए। जिनको नींद की प्रॉब्लम हो, नींद नहीं आती, वो पर्ल को लेफ्ट हैंड के बिग फिंगर में पहने, पुरसकून नींद आती है। ये पत्थर इंसान में जमालियाती ज़ौक़ को आसूदगी बख्शता है। बुरे ख्वाब खत्म होते हैं। इस पत्थर को अगर आप पहने तो डरावने ख्वाब नहीं आते। पर्ल को पहन के सोना चाहिए तो डरावने ख्वाब बिल्कुल भी नहीं आते और पुरसकून नींद आती है, ख्वाब भी अच्छे आते हैं। वो खवातीन जो रात को दबक के उठ जाती हैं, एकदम सोते सोते झटका लगता है उठ जाती हैं, वो पर्ल को लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में पहने और पहनकर सोएं, उनकी तबीयत में सुकून रहेगा। जिनको हर वक्त टेंशन रहती है, दिमाग में फिक्र रहती है, सोच रहती है, नेगेटिव सोच में रहते हैं, उनको लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना चाहिए पर्ल को 6 कैरेट का, तो उससे तबीयत में सुकून रहेगा और अच्छा सोचेंगे। पर्ल ये वो पत्थर है जो कि आफात को खत्म करता है, बलियात को खत्म करता है। पर्ल को पहनने से आफात और बलियात दूर हो जाते हैं। और पर्ल को जिनको डर लगता है, जो बच्चे रात को डर के उठ जाते हैं, उनको पर्ल को गले में पहनाना चाहिए, स्किन को टच करना चाहिए उनकी, और ये आफात और बलियात से बच्चे महफूज रहते हैं और पुरसकून नींद लेते हैं। पर्ल में ये कुदरती नवादरात है, इसमें ये तमाम खूबियां पाई जाती हैं पर्ल में कि जो मैं अभी आपसे बयान कर रहा हूं। और ये तमाम पर्ल की जो किस्म है ये आपको सिवाच स्टोन से बहुत आसानी से मिल सकती है। आप सिवाच स्टोन के ऑफिस का विजिट कीजिए, और अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते तो सिवाच स्टोन की कोरियर सर्विस के जरिए बिल्कुल सुच्चा मोती जरूर हासिल कीजिए। सिवाच स्टोन के ऑफिस का नंबर है 0333 555 0011। दूसरा नंबर 0334 2222 और मैं डॉक्टर जलील असलम हर जुमे को शाम 7 बजे से 8 बजे तक रोज FM 90 मीरपुर से बिल्कुल लाइव और मुत्तहिदा आजाद जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के लिए ये प्रोग्राम मैं लिए आता हूँ हर जुमे को। और आप सुन रहे हैं रोज FM 90, मैं डॉक्टर जलील असलम सिवास्टन के इस प्रोग्राम में। रोज जब धूप पहाड़ों से उतरने लगती, कोई घटता हुआ बढ़ता हुआ हैकल साया एक दीवार से कहता कि मेरे साथ चलो, और एक जंजीर से रफाकत से घरेजा दीवार आगे बढ़ती चली जाती। प्रोग्राम आपके लिए आता हूं मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम और टेंशन्स को खत्म करने के लिए। किसी बेवफा की खातिर ये जुनू फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ। इस प्रोग्राम में मैं आपको वो पॉजिटिव सोच की तरफ लिए चलता हूं जो कि आपको बेहतर से बेहतर बना सकती है। मुत्तहिदा आजाद जम्मू कश्मीर रियासत में आप जहां जहां मौजूद हैं, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, आप खुद को तन्हा मत समझें। आप भी उन्हीं लोगों की तरह हैं जो इस जमीन पे बहुत बुलंद बुलंद हस्तियां बन चुके हैं। ऐसी तारीकियां आंखों में बसी हैं कि फरास रात तो रात है, हम दिन को जलाते हैं चिराग। पर्ल एक ऐसा जैमस्टोन जो कि सिवाच स्टोन से आपको आसानी से मिल सकता है। ये टॉलरेंस, बर्दाश्त, रवादारी को बेहतर करता है। फितरत का एक आलमी असूल है, शेर और हाथी दोनों इंतहाई बड़े जानवर हैं, दोनों एक दूसरे के हरीफ की हैसियत रखते हैं, फिर भी दोनों एक साथ जंगल में रहते हैं। ये सिर्फ टॉलरेंस के जरिए मुमकिन है, बर्दाश्त के जरिए मुमकिन है। जंगलों में देखा गया है कि एक तरफ से हाथी आ रहा हो और दूसरी तरफ से शेर चल रहा हो, तो दोनों एक दूसरे से उलझे बगैर खामोशी के साथ अपने अपने रास्ते पर गुजर जाते हैं।
اگر دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا معاملہ نہ کریں تو دونوں آپس میں لڑنے لگے، یہاں تک کہ دونوں لڑ لڑ کر تباہ ہو جائیں۔ شیر اور ہاتھی کو یہ طریقہ فطرت نے سکھایا ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں فطرت نے برداشت کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ میڈیکل سائنس میں اس کو بایولوجیکل ٹالرنس کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایک جسم حیوانی کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک چیز سے برا اثر لیے بغیر اس سے ربط کو یا جسم میں اس چیز کے داخل کیے جانے کو برداشت کرے۔ جسم کی اسی صلاحیت پر امراض کے علاج کا پورا نظام قائم ہے۔ بیماری کے وقت جسم کے اندر ایسی دوائیں ڈالی جاتی ہیں جو مجموعی حیثیت سے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، مگر جسم خارجی چیزوں کے معاملے میں اپنی ساری حساسیت کے باوجود ایسی دواؤں کو برداشت کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ برداشت کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی حیاتیاتی ٹالرنس کی بنا پر یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ دوائیں جسم میں داخل ہو کر اپنا اثر دکھائیں، وہ جسم کے دوسرے اعضاء پر برا اثر ڈالے بغیر اس کے بیمار حصوں پر عمل کر کے اس کو اچھا کر سکے۔ برداشت، ٹالرنس کا یہی طریقہ انسانی سماج میں بھی مطلوب ہے۔ جنگل کے جانور جو کچھ اپنی جبلت کے تحت کرتے ہیں اور انسانی جسم جو کچھ اپنی فطرت کے تحت کرتا ہے، وہی عمل انسان کو اپنے شعور کے تحت کرنا ہے، اس کو اپنے سوچے سمجھے فیصلے کے تحت ٹالرنس کا طریقہ، برداشت کا طریقہ، تحمل کا طریقہ، رواداری کا طریقہ اختیار کر کے دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ جب بھی زیادہ لوگ ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے تو ان کے درمیان شکایت اور اختلاف کے واقعات بھی ضرور پیدا ہوں گے۔ ایسا ایک گھر کے اندر ہوگا، سماج کے اندر ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، اور اسی طرح بین الاقوامی زندگی میں بھی ہوگا۔ انسان خواہ جس سطح پر بھی ایک دوسرے سے ملیں اور تعلقات قائم کریں، ان کے درمیان ناخوشگوار واقعات کا پیش آنا بالکل لازمی ہے۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ برداشت اسی سوال کا جواب ہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ رواداری اور برداشت کا معاملہ کرے۔ مل جل کر زندگی گزارنے اور مل جل کر ترقی کرنے کی یہی واحد قابل عمل صورت ہے۔ اسی اسپرٹ کے بغیر انسانی تمدن کی تعمیر اور اس کی ترقی ممکن نہیں۔ ٹالرنس، برداشت کوئی انفعالی رویہ نہیں، وہ عین حقیقت پسندی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کے لیے زیادہ بہتر چوائس لینے کا موقع تھا اور اس نے پست ہمتی کی بنا پر ایک کم تر چوائس کو اختیار کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور چوائس ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ ٹالرنس ہماری ایک عملی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کی اخلاقی کمزوری۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک صورتحال کو اپنے لیے ناخوشگوار پا کر اسے لڑنے لگتا ہے اور بالآخر تباہی سے دوچار ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے اپنی کوتاہ نظری کی بنا پر یہ سمجھا کہ اس کے لیے انتخاب خوشگوار اور ناخوشگوار کے درمیان ہے۔ وہ ناخوشگوار سے لڑ گیا تاکہ خوشگوار کو حاصل کر سکے، حالانکہ نتیجہ نے بتایا کہ اس کے لیے انتخاب خوشگوار اور ناخوشگوار کے درمیان نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے انتخاب ناخوشگوار اور تباہی کے درمیان تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے انتخاب خوشگوار اور ناخوشگوار کے درمیان ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انتخاب کم ناخوشگوار اور زیادہ ناخوشگوار میں ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل مندی یہی ہے کہ آدمی زیادہ ناخوشگوار پر راضی ہو جائے۔ بیشتر انسان اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک اقدام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا اقدام ناپسندیدہ صورتحال کو ہٹا کر پسندیدہ صورتحال کو لانے کے لیے ہے۔ موجودہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نئی صورتحال میں وہی ناخوشگواری زیادہ بڑی مقدار میں موجود ہے۔
جس کی کم مقدار کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا اقدام کیا تھا۔ برداشت اسی حکمت کا نام ہے۔ اس دنیا میں برداشت کرنا آدمی کو زندگی کی طرف لے جاتا ہے اور بے برداشت ہو جانا صرف موت کی طرف۔ برداشت کا طریقہ ہم کو فرصت عمل دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم ناموافق حالات سے ایڈجسٹ کر کے اپنے لیے وہ موقع حاصل کر لیں جبکہ ہم اپنی زندگی کا سفر معتدل طور پر جاری رکھ سکیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ٹالرنس برداشت کو چھوڑ دیں اور جو چیز بھی ہم کو ناموافق نظر آئے اس سے لڑنے لگے تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کو برائی کے نام سے ختم کریں گے صرف اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور شدید تر برائی میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں۔ شیر اور ہاتھی اگر ایک دوسرے کو گوارا نہ کریں تو یہ دونوں اپنی موت کو دعوت دیں گے، مگر جب وہ ایک دوسرے کو گوارا کرتے ہیں تو دونوں اپنے لیے زندگی کا موقع پا لیتے ہیں۔ یہ ٹالرنس، یہ برداشت کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ برداشت آپ کو فرصت عمل دیتا ہے، وہ آپ کو کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس دنیا میں بلا شبہ سب سے بڑی چیز فرصت عمل دیتا ہے۔ فرصت عمل سے محرومی ہی کا نام بردباری ہے، اور فرصت عمل کو پا کر اس کو استعمال کرنے ہی کا نام کامیابی ہے۔ آپ بھی ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں۔ ہماری کال کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے کالر بہت تیزی سے لائنز بلنک ہو رہی ہیں، ہماری کال میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ہماری کال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے کالر کی طرف چلیں گے اور ہماری کالز کو سنیے، اور ہمارے کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ کال میں شامل ہو سکتے ہیں اور فوراً نمبر ڈائل کیجیے چونکہ ہماری نمبر کی لائنیں بہت تیزی سے بلنک کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا لکی کالر کون ہے؟ وعلیکم السلام، طاہرہ جی، میں شیخ پور شریف سے بات کر رہا ہوں۔ 10/12/86 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ میری والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے۔ پچھلے 10 سال سے ہمارا کاروبار، ہم ایگریکلچر زمیندارہ کرتے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے صحیح طریقے سے یہ نہیں چل رہا۔ ہم جو بھی فصل کاشت کرتے ہیں اس کو صحیح پراپر طریقے سے نہیں، ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نہیں پوری ہوتی۔ اور میں ایف اے کیا اور کئی جگہ پہ جاب کی ہوئی ہے، مجھے جاب ملے گی کہ نہیں؟ ایک سوال بتائیے، زمینداری کی بہتری چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اپنے جاب کا چاہ رہے ہیں آپ پوچھنا؟ ہاں جی، زمینداری کے بارے میں آپ سنتے رہے۔ جی، آپ نے جو اپنی ڈیٹیل دی ہے، جو انفارمیشن دی ہے، اب زمیندارہ کا پوچھ رہے ہیں کہ جو بھی کاشت کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک پل نہیں پا رہی۔ بھائی، آپ کی کاشت جو بھی آپ کرتے ہیں، آپ کی زمین بہت زبردست قسم کی نسل پت کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے آپ کے یہاں فصل بہت اچھی اگتی تھی۔ جو بھی آپ کاشت کرتے تھے، آج سے اگر آپ 2-3 سال پیچھے آ جائیں تو آپ جو بھی کاشت کرتے تھے وہ بہتر رہتی تھی اور بہتری کی طرف آپ لوگ جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سارے معاملات نظر بد کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کی نظر اتارنا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ منگل والے دن دوپہر کو 12 بجے 12 گرام سرما لیں اور اس کو ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں ڈالیں اور اس کو اپنی زمین کے، اپنی فصل کے ایک مشرق کی جانب دبا دیں، اور لیکن پورے 12 بجے کا ٹائم ہو، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے 3 گرام سرما دوبارہ لینا ہے اور اس کو کالے کپڑے میں دبا کر آپ نے اس کو دوسرے کونے میں دبا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فیروزہ سٹون پہننا ہے، اور یہ تمام عمل جب آپ نے کرنے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں فیروزہ سٹون ہونا چاہیے۔ جب اس طرح سے آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس پہ پانی لگانا ہے، اور پانی کے بعد آپ 1 ہفتے تک آپ یہاں پہ کچھ نہ کریں۔ 1 ہفتے کے بعد جب آپ دوبارہ اپنی فصل کی طرف آگے بڑھیں گے اور آپ جو بھی کام کرنے لگیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اپنے نمبر کو ملاتے جائیں، ڈائل کرتے جائیں 0333550011، اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ السلام علیکم جی، میں جہاں زیب علی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔
جی میرا نام ہے جہانزیب علی، ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر 1991، میری والدہ کا نام ہے علم جان۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں پہ نا میری شادی کی بات ہو رہی تھی میری کزن کے ساتھ، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کے ساتھ میرے یہ بات طے ہو جائے گی؟ اگلے مہینے بات ہونی تھی، تو کیا یہ طے ہو جائے گی یا نہیں؟ اور میرا لکی اسٹون بتا دیجئے اور میرا اسٹار بتا دیجئے۔ جی جہانزیب علی، آپ جہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی چاہیے تھی جو کہ وہ آپ نے نہیں بتائی، تو آپ کے ذائچے کے مطابق، آپ کے اسٹار اور نیمرولوجی کے مطابق آپ کا ایک جگہ پہ رشتے کی بات چیت چلے گی اور وہاں سے ٹوٹ جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ یہی ہو۔ اس کے بعد آپ کا رشتہ ہوگا لیکن لیٹ ہوگا، کچھ دیر لگے گی، جس میں آلموسٹ 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ 3 سال بعد پھر آپ کی شادی، جہاں پہ رشتہ آئے گا وہیں پہ شادی ہو جائے گی۔ آپ کا لکی اسٹون فیروزہ ہے، فیروزہ کو آپ رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہنیے، تو اس سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپنے نمبر کو ملاتے جائیں، ڈائل کرتے جائیں 0333555011، اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ جی عثمان زاہد میرا نام ہے، ہری پور ہزارہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری ڈیٹ آف برتھ ہے 12/12/1990، والدہ کا نام ہے کلثوم بی بی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ میں میٹرک کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں 3-4 دفعہ پیپر دے چکا ہوں نا، تو ہر دفعہ میری سپٹی آ جاتی ہے۔ ابھی بھی 4 تاریخ کو میرا 9th کا پیپر ہے، میتھ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ میں کلیئر ہو جاؤں گا یا نہیں، اور اپنی مستقبل کے بارے میں کہ جاب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ تھینک یو۔ جی عثمان صاحب، بہت سارے معاملات آپ اکٹھے لے کر چلتے ہیں، اسٹڈی بھی ساتھ رکھتے ہیں اور جاب اور دوسرے کام بھی آپ ساتھ اکٹھے لے کے چلتے ہیں بہت سے، لہٰذا کسی بھی کام میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لک آپ کی بہت زبردست ہے، لیکن آپ نے اپنی لک پر کبھی توجہ ہی نہیں دی ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے گھر میں بہت زیادہ رونق ہو گئی تھی، مالی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی تھی، گھر میں بہت زیادہ خوشیاں آ گئی تھیں، لہٰذا آپ نے اور شاید فیملی نے آپ کی لک پر توجہ نہیں دی۔ اگر آپ ایک منزل لے کر چلیں گے تو آپ اتنی تیزی سے کامیاب ہو جائیں گے کہ جیسے شاید عام لوگ 100 سال بھی محنت کر کے کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ لک کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کا نام آپ کے سٹار کے مطابق رکھ دیا جاتا تو بھی بہت اچھا تھا، چونکہ آپ کا نام سٹار کے مطابق نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے لیے آپ اگر سٹون پہن لیتے ہیں تو وہ نام کے جو اچھے برے اثرات ہوتے ہیں وہ سٹون کور کر لیتا ہے۔ آپ ضرور میٹرک کریں گے، میٹرک کرنے کے بعد آپ نے آگے بھی بہت پڑھنا ہے، لیکن منزل اپنی ایک لے کر بیٹھیں، کیونکہ اگر آپ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ جاب بھی کریں گے اور گھر کے معاملات بھی دیکھیں گے، گھر میں جو بھی اپ اینڈ ڈاؤن معاملات رہتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے، اگر اس کو بھی دیکھیں گے تو پھر آپ ٹینشن میں رہیں گے، چونکہ آپ ٹینشن بہت جلدی لے لیتے ہیں، آپ تنقید برداشت نہیں کرتے، اپنی اصلاح کرنا برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ان چیزوں کو دور کریں، پھر دیکھیں کہ منزل کتنی قریب ہے۔ اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپنے نمبر کو ملاتے جائیں، ڈائل کرتے جائیں 0333555011، اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام شیل ہے، رکشا بیبی، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 6 نومبر 1985۔ مجھے معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ میرا شوق پورا ہو جائے گا؟ جی بالکل شیل، آپ ٹیچنگ کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ سنگ سلیمانی سٹون ضرور پہنیں، سنگ سلیمانی کا پینڈنٹ آپ پہنیں، اپنے گلے میں اس کو پہنیں۔ سنگ سلیمانی پہننے سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹیچنگ کی خواہش بھی پوری ہوگی، اور اس میں سٹون میں ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گی اپنے فیلڈ میں۔ اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپنے نمبر کو ملاتے جائیں، ڈائل کرتے جائیں 0333555011، اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ ہیلو، السلام علیکم جی، میں مسز مسعود، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا جی۔ اس کا نام شیراز مسعود ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہے 1983 اور 19 اپریل، صبح 7:45 پہ۔ میرا نام کوثر۔ کہاں سے بول؟ جی لاہور کے، کاروبار کے بارے میں، کی شادی کے بارے میں۔
جی شادی سے پہلے آپ اگر ان کا کاروبار بہتر کر لیں تو بہتر رہے گا. اگر آپ اس دوران ابھی شادی کی سوچیں گی تو کاروبار میں یہ سیٹ نہیں ہو پائیں گے. کاروباری معاملات ان کے بہتر کریں. ان کے مزاج کو بھی ذرا ٹھنڈا رکھا کریں. غصہ اور بے چینی اور چڑچڑاپن ان کا اکثر آ جاتا ہے, ہائپر ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ آپ ہی ان کو سنبھال سکتی ہیں اور ان کو بہتر کر لیتی ہیں. آپ کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ریڈ مرجان آپ ان کو پہنائیں. ریڈ مرجان سٹون پہننے سے کاروبار ان کا بہتر ہو جائے گا. شادی میں ان کی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. آپ جب چاہیں ان کی شادی کر سکتی ہیں, لیکن بہتر آپ کو ایک سجیشن یہی ہے کہ آپ ان کے کاروبار کو ٹھیک کر لیں, پھر آپ ان کا رشتہ دیکھیے گا. اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنے نمبر کو ملاتے جائیں, ڈائل کرتے جائیں 0333550011 اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ السلام علیکم جی, میں فرزانہ بات کر رہی ہوں ہری پور سے. 25 دسمبر 1982 تقریباً صبح 8 سے 8:30 سے 9 بجے تک. زینب بی بی جی, اپنی شادی کے بارے میں پوچھنے کب تک ہوگی اور فیملی سے باہر ہوگی اور کیسی لائف گزرے گی؟ جی آپ کی شادی فیملی سے باہر ہوگی. فیملی میں سے رشتے دو آئیں گے اور دونوں رشتے آپ لوگوں کی فیملی ریفیوز کر دے گی. بہت جھگڑے ہوں گے, بڑی بحث ہوگی, لیکن رشتہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر رشتہ باہر سے آئے گا, تیسرا رشتہ, اور اس تیسرے رشتے سے آپ کی شادی ہوگی اور آپ شادی کے فوراً بعد ملک سے باہر آپ یو کے چلی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. آپ کا لکی سٹون فیروزہ ہے. آپ فیروزہ پتھر ضرور پہنیے گا, اس سے آپ کی شادی بہت بہتر رہے گی. اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنے نمبر کو ملاتے جائیں, ڈائل کرتے جائیں 0333550011 اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ وعلیکم السلام, شفیقہ اقبال کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں لکی اسٹون کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں باہر جانے کا پروگرام ہے تو اس میں کامیاب ہوں گا. 14 اکتوبر 1983 رشیدہ بیگم. جی شفیق صاحب, آپ کا لکی سٹون تو نیلم ہے اور نیلم کی بہت ساری قسمیں. اگر آپ سیلون نیلم یا بلو سفائر اگر آپ یہ پہن لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اور آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں, بالکل آپ باہر جا سکتے ہیں. کسی قسم کی خاص رکاوٹ دکھائی نہیں دے رہی. آپ کو شین نام کا کوئی شخص ملے گا جس کے ذریعے آپ کا کام بہتر بنے گا. باقی اس کے علاوہ کوئی شخص اگر مل رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے تو بالکل غلط ہے. شین کا انتظار کیجئے, شین سے اس کا نام بنتا ہوگا, اسی سے آپ کا معاملہ حل ہوگا اور آپ باہر جا سکتے ہیں. آپ سیلون نیلم ضرور پہن لیں, یہ آپ کے باہر جانے کے راستے بناتا چلا جائے گا. اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنے نمبر کو ملاتے جائیں, ڈائل کرتے جائیں 0333550011 اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے اگلے کالر کون ہیں اور کون خوش قسمت ہے جس کی کال اس وقت بالکل لائیو مل رہی ہے؟ وعلیکم السلام, میں ہینا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ میری پھپھو ہے, شاہدہ ہے ان کا نام, اور ان کی والدہ کا نام ہے صدیقن. تو ان کی چیسٹ میں نا رسولیاں ہو گئی ہیں. لاسٹ ایئر انہوں نے آپریٹ بھی کروایا تھا, لیکن یہ کہ سال کے اندر اندر دوبارہ سے ہو گئی ہیں اور جو ہے جگہ بہت زیادہ سویل ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے اسٹونز کے ذریعے؟ جی ہے نا, آپ اپنی پھوپھو کا میڈیکلی ٹریٹمنٹ لیتی رہیں کیونکہ یقیناً مرض کافی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. اسٹون سے یہ ہو سکتا ہے کہ سویلنگ ان کی بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ سویلنگ بار بار نہیں ہوگی. پین کو بھی اسٹون کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن جو اسٹون ہے ان میں, جو رسولیاں آپ بتا رہی ہیں, اس کے لیے آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا, اسی سے ٹھیک ہوگا. اسٹون میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کو آپ بلیک عقیق اسٹون پہنا دیں ان کے گلے میں اور وہ اسکن کو ٹچ کرتا رہے. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو سویلنگ نہیں بنے گی, اور اگر پین ہوتی ہے تو پین بھی نہیں رہے گی, لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ ان کا ضرور لیں. اور کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اپنے نمبر کو ملاتے جائیں, ڈائل کرتے جائیں 0333550011 اور آپ کی میرے ساتھ بالکل لائیو گفتگو ہو رہی ہے. وعلیکم السلام جی, میں مدثر بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی میری تاریخ پیدائش ہے 03/07/1991 اور امی کا نام ہے آسیہ بی بی. جی تو مجھے نوکری نہیں ملتی اور میں بیمار زیادہ رہتا ہوں, تو مجھے اولیا جواب مجھے جواب دیں, ہماری بجلی نہیں ہے.
جی نوکری میں تو کافی زیادہ رکاوٹ ہے آپ کی. آپ ایک تو ایمیتھسٹ سٹون پہن لیں. ایمیتھسٹ کو رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہنیں. اس سے پہننے سے آپ کے نوکری کے کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے اور نوکری آپ کو جون جولائی اگست تک آپ کو نوکری ملے گی. کافی دیر ہے آپ کی نوکری میں, تو جب آپ ایمیتھسٹ پہن لیں گے تو اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے, نوکری آپ کو جلد مل جائے گی. وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہا ہے اور ہمارے آخری کالر کون ہے؟ جی وعلیکم السلام سر. جی میں سعید اختر بات کر رہا ہوں. جی پنڈی گیپ سے. جی والدہ کا نام ہے سینا بی بی. جی سینا بی بی. تو اپنا نام سعید اختر ہے. تو ڈیٹ آف برتھ ہے 15/5/84 جی. ٹائم بارت نہیں پتا سر. جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں باہر جانا چاہ رہا ہوں باہر, تو کچھ پرابلم زیادہ ہے. جہاں بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے لے جائیں گے, لیکن اینڈ پہ پھر وہ کہتے کام نہیں ہے. باہر کون سے ملک جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی کویت جانا چاہ رہا ہوں, اور کچھ بندے لے کے جا رہے ہیں تو اس نے ابھی آمین کیے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو لے جائیں گے. وہ کاغذ وغیرہ بھی لے رہے, لیکن ابھی کچھ. آپ کو جی سر ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سر ملنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی سعید صاحب, آپ کویت جانا چاہ رہے ہیں لیکن کویت جانے کا کوئی بھی حساب دکھائی نہیں دے رہا. آپ کا کویت جانا بالکل بھی نہیں نظر آ رہا, لیکن آپ باہر تو ضرور جائیں گے, اور اس میں آپ سعودی عرب, بحرین, مسقط, ان جگہوں پہ آپ کا زیادہ ستارے کے مطابق اور ذائچے کے مطابق دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جا سکتے ہیں. کویت میں کافی زیادہ رکاوٹ ہے, جو بھی سب آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کے معاملے میں کافی رکاوٹیں بنتی چلی جائیں گی. آپ فوری طور پر لاجورد پتھر پہن لیں. لاجورد پتھر پہننے سے آپ کے جہاں بھی رکاوٹ آ رہی ہے وہ حل ہو جائے گی اور یقیناً آپ پار پہنچ جائیں گے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تم نے جاتے ہوئے ہلکے سے دھیمے سے انداز میں یہ کہا, بہت یاد آؤ گے. میں نے ایک عمر اس ایک جملے کو چادر کی طرح خود پہ تانے جما دی. یاد رکھیے یہی دل تھا کہ ترستا تھا مراسم کے لیے, اب یہی ترک تعلق کے بہانے مانگے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں روز FM 90 میرپور سے ہر جمعے کو شام 7 بجے سے 8 بجے تک, اور میں ڈاکٹر جلیل اسلم اس پروگرام میں بالکل لائیو آتا ہوں. اپنا لکی سٹون بھی بک کروا سکتے ہیں, اور سوا سٹون بک کروانے کا نمبر ہے 03355500011. سوا سٹون کا دوسرا نمبر 03342222312. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, اور چلتے چلتے آپ سواشن کے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03355500011, اور دوسرا نمبر جہاں پہ آپ سواشن بک کروا سکتے ہیں 03342222312. اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو روز FM 90 پہ دوبارہ آپ کی میری ملاقات ہوگی شام 7 بجے سے 8 بجے تک. مجھے اجازت دیجیے. متحدہ آزاد جموں کشمیر ریاست زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.